الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والعلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور جو سارے مرید ہے اس خانقاہ کے معتقد ہے، سب کو سب سے پہلے اور جہاں ماشاءاللہ نظامت فرمانے والے حضرت غلام جیلانی صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، مجموعے کو بیدار رکھا آپ نے الحمدللہ شروع سے آخری تک، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تمام حفاظ ہمارے یہاں پہ صاحب بھی یہاں موجود ہے، کافی دن کے بعد آئے، دعا کرے کہ اللہ یہ پابندی سے آئے، ٹھیک ہے۔ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ ہمارے جد کا عرس ہے تو عرس شریف کیونکہ اسی در سے جو ہے سب کچھ ملا ہے، تو آپ کو پھر سے دل کے گہرائیوں کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، بالکل 2:38 کو ایگزیکٹ ہم فاتحہ دلائیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبرکات کا انتظام بھی ہے، اور پھر آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اتوار کے دن ایسے موقع پر یہ ٹائم پر وقت نکال کر آیا اور وقت دیا ہے، اور ہر سنڈے مرید آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وقت دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ آپ کے اس وقت کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے اس درگاہ کے خادم حاجی محمد نور خان صاحب، جو اس درگاہ کے خادم ہیں، متولی ہیں، میں ان کا بھی جو ہے غیبانہ طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر نیکی کے کام میں الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی فاتحہ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی جلسے کا مسئلہ ہو، کبھی اس درگاہ کے خادم جناب حاجی محمد نور خان صاحب سے کوئی نا کا لفظ یعنی نئی کا لفظ نہیں نکلا، جب بھی کہا کہ چلیے آگے بڑھیے انشاءاللہ، چاہے کسی مسئلے میں، دین کا مسئلے میں، بلکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اس درگاہ خادم اور تولی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو الحمدللہ ان کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لہٰذا عرس اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کو آپ کو سمجھنا ہے۔ کافی دیر سے ماشاءاللہ مولانا شاہ نواز رضا قادری مدظ اللہ العالی جو ہے آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، عشق رسول پر، اختیارات رسول پر، محبت رسول پر، تعظیم رسول پر، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ واقعات پر، اور دور حاضرہ میں جو چل رہا ہے اس پر بھی آپ نے کافی دیر سے ان سے سنا سمجھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، اہل بیت کے صدقے میں مولانا شاہ نواز رضا قادری کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنی دیر ہم لوگوں نے بیان کیا ہے مولانا کے بیان کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں بولنے کے بعد عرس اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو عمر خالد صاحب، کافی جذبہ ہے عمر خالد صاحب کا الحمدللہ، سنیت کا ہے، اللہ ان کی بھی جذبات کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ کیونکہ میں یہ دعائیں کر رہا ہوں اس نسبت پر کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن
اتنی تو حقیقت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے نسبت، اور یہ نسبت ہے جو کام آتی ہے نا. تو لہٰذا اس نسبت پہ ناز کرتے ہوئے دعائیں کر رہا ہوں. عمل کچھ نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ ہم اپنے عمل پر کبھی تکبر کرنا بھی نہیں چاہیے، نہ بھروسہ ہے اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، حضور کی شفاعت پر بھروسہ ہے، بزرگوں کی نسبت پر بھروسہ ہے. تو الحمدللہ اس نسبت کے تحت میں یہ ساری دعائیں کر رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو ضرور اور ضرور، بلکہ آج کے دن عرس اعلیٰ کے صدقے سب کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دعا تو ہر جگہ سے کرو، اللہ سنتا ضرور ہے. لوگ وہاں بھی تانا دیتے ہیں کہ تم درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی دعا کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں. تو کہتا نہیں، گھر میں بھی دعا کر سکتے، مکان میں بھی کر سکتے، کہیں پر بھی دعا کرو، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے. درگاہ جا کر ہی دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ کو سمجھانا ہے جناب کہ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے. اللہ سنتا ہر جگہ سے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اور یہ اللہ کے مقدس آستانے ہیں، ان آستانوں کے ذریعے سے اللہ سنتا بھی ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے. لہذا اس لیے اولیاء کرام کے آستان، اس کی بہت سی دلیل میں نے کئی بار بیان میں دیا ہوں، اس پر توجہ دلانا چاہتا. تو خیر اس نسبت کے تحت میں جتنی دعائیں کر رہا ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ ہم نے گزشتہ اتوار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا اعلان کیا تھا کہ 8 دن کے اندر سب جتنے مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، بوڑھے نوجوان سب مل کر الحمدللہ 55,21,250 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا. اور سب تحفتاً ہم پیش کرتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. ہماری نیت تھی کہ ہم یہ سارا عرس اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفتاً ہم عرض کریں. تو الحمدللہ جتنی لوگوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کے پڑھنے کو قبول بھی فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سب کی مغفرت بھی فرمائے. اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو نبی کا وفادار ہونا ضروری ہے. نبی کا وفادار ہی اعلیٰ حضرت کو سمجھ سکتا ہے. یعنی جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا وہ اتنا اعلیٰ حضرت کو سمجھے گا. اگر اعلیٰ حضرت سے چڑ لگا ہے تو وہ نبی کا وفادار نہیں ہے. نبی کا وفادار ہی اعلیٰ حضرت کو سمجھتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی اپنے، دیکھیں میں اس کی ایک مثال تمہیدی بات تاکہ آپ کا نیند بھی ختم ہو جائے، ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں تھے. سورہ ال عمران 3 پارے میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. پھر وہاں سے ہم باپ کی پیٹھ میں آئے پانی کی شکل میں، پھر وہاں سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، پھر وہاں سے ہم دنیا میں آئے. جب تک چاہے گا اللہ ہم رہیں گے، اس کے بعد قبر میں جائے، اور قبر کے بعد جب تک اللہ چاہ رہیں گے، اس کے بعد آخرت کی فیصلہ ہوگا. ہم عاشق رسول اللہ کے فضل پر امید کرتے ہیں، حضور کی شفاعت پر امید کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں. تو لہذا جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا چیز کام آتی ہے آپ کو سمجھنا. دنیا میں رہنے کے لیے گھر بار دولت یہ سب دنیا کے حد تک ہے. قبر میں دولت کام آنے والی، گھر دنیا میں کیا کام آنے والا ہے وہ دولت ہے. لیکن یہ ہمیشہ ہم نہیں رہنا. جب ہم سمجھ گئے کہ یہاں یہ ہمیشہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ کون سی دولت کام آئے گی؟ اس دولت کا نام ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. بس اسی فیلڈ کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. اس دولت کا نام ایمان ہے. جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے قبر میں، آخرت میں، آخرت کے دن، تو وہاں آپ کو ایمان کام آئے گا، دولت اور پیسہ کام نہیں آئے گا. پتہ کیا چلا؟ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا
ایمان ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے یہ. یہی تو اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی سمجھایا. حضور کے بارے میں فرمایا اللہ کی سر تا پا. پیر کو ہم نیچے ہاتھ نیچے جاتے نا، لیکن حضور کا قدم بھی اتنے اعلیٰ ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کی سر تا پا. قدم بھی حضور کے اتنے اعلیٰ ہے کہ عرش چومتا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ کی ہاتھ نیچے نہیں لاتا ہوں، حضور کے قدم کے لیے بھی ہاتھ کو میں اوپر ہی کر رہا ہوں. اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا. بولو نا سبحان اللہ. جیسا ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. میں نے اعلیٰ حضرت نے یہی بات کو سمجھایا، پریکٹیکل طور پر کر سمجھایا. اور اب ایسی گڈی اعلیٰ حضرت نے پلائی اپنے مریدوں کو. میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہا ہے کہ جو سلسلے رضویہ میں آ جاتا ہے نا، پڑھا لکھا نہ ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، لیکن وہابیوں کو دیکھ کر سینہ تان کا. عالم کو دور کے بات ہے، پڑھا لکھا نہ ہو لیکن وہ سلسلے رضویہ میں آ جائے تو اس سلسلے کا اثر ہی ہو جاتا ہے کہ وہ وہابیوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کہاں کیا ہے. اچھا وہابیوں میں جاہل وہابی نہیں، وہابیوں میں کا مولوی وہابی، ہاں پڑھا لکھا وہابی. اب نہیں پڑھا لکھا بھی بھٹکتے ہیں، مطلب بھٹکتے پڑھے لکھے لوگ بھی بھٹکتے ہیں. وہ کیسے؟ شیطان نہیں بھٹکا، علم شیطان کے پاس نہیں تھا، بھٹکتے ہیں یار. لہذا سلسلے رضویہ کا یہ فیض ہے الحمدللہ کہ اس سلسلے میں آنے والا نوجوان بچہ بوڑھے کے اندر خود بخود اس سلسلے کا فیض ایسا ہے جب وہ مرید ہو جاتا ہے نا. اور ہونا چاہیے مرید، ہونا چاہیے مرید. رسالہ قشیریہ میں لکھا ہوا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. غوث اعظم نے بھی یہی فرمایا ہے فتح الغیب میں. لہذا لیکن سلسلے رضویہ جو آپ کو غوث اعظم سے ملاتا ہے، سلسلے رضویہ میں یہ فیض ہے الحمدللہ کہ جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو وہ وہابی مولوی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. وہابی مولوی کے اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے. اور اس کو ایسے جواب میں نے دیکھا ایسے بچوں کو مولویوں کی بولتی بند کر دی، مولویوں کی بولتی بند کر دی. تو اس نے کہا یار حضرت یہ کیا ہو جاتا ہے جذبہ؟ میں نے کہ جذبہ نہیں ہے، فیضان اعلیٰ حضرت. یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے. روحانیت کا اگر مسئلہ تم سمجھتے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ روح کی جو فیض ملتا ہے روحانیت کا سلسلہ طریقت میں، یہی تو فیض رضا ہے جو آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کسی شاعر نے جس کا نام اپنے تقلص میں قدسی انہوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک طرف مفتی اعظم ہے اور ایک طرف حجت الاسلام ہے. ایک طرف حجت الاسلام ہے اور ایک طرف مفتی اعظم ہے. ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا، ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا. حشر میں قدسی پوچھیں گے تو کس کا پیروکار ہے؟ حشر میں قدسی پوچھیں گے تو کس کا پیروکار ہے؟ کہوں گا سر کر کے اونچا، کہوں گا سر کر کے اونچا امام احمد رضا خان کا. اور یہ بات دیکھی چکی نہیں ہے، یہ بات جذبے کی نہیں ہے، جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات بھی حقیقت ہے، بات بھی درست ہے. بات دیکھیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ایسے پیر کے ماننے والے نہیں ہیں جو پیر وہابی سے بھی مل رہا ہو، شیعہ سے بھی مل رہا ہو تو کہہ رہے ہیں ہمارے پیر تو غوث اعظم کے نائب ہے، ہمارے پیر تو غریب نواز کے نائب ہے. پھر وہ پیر صاحب جو ہے وہابی سے بھی ملتے ہیں، بدعقیداؤں سے بھی ملتے ہیں.
اور اپنے پیر کی شان میں مرید تھکتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ تمہارے لیے تم جانے، لیکن جو ہمارا پیر ہے وہ یہ اشعار اس پر جشتے بھی ہے، سجتے بھی ہے، بات بھی حقیقت ہے، بات بھی حقیقت ہے ساری زندگی. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کو سنو، لیکن سننے سے زیادہ پڑھو. پڑھو. ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے یا تو اللہ کی تعریف میں، یا رسول پاک کی تعریف میں، یا صحابہ کی تعریف میں، یا تو اہل بیت کی تعریف میں، یا تو غوث اعظم کی تعریف میں، یا تو غریب نواز کی تعریف میں، یا تو اولیاء اللہ کی تعریف میں اٹھایا ہے. اپنی تعریف میں یا دنیا دار مولوی کی تعریف میں یا دنیا دار کسی نواب کے بارے میں آپ نے قلم نہیں اٹھایا. جب بھی قلم اٹھا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھا ہے. جب نام پارا کے اس نواب نے کہا تھا کہ احمد رضا خان سے کہو کہ ہماری شان میں اشعار لکھے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کیا خوب فرمایا تھا، کرے مدح خانے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. صرف ایک ہی پیغام اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، فرمایا کیا؟ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق یعنی عشق رسول پر، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اچھا اعلیٰ حضرت کے سامنے، اعلیٰ حضرت کے ہی سامنے، اعلیٰ حضرت کے ہی دور میں حضرت مولانا عبدالعلی صدیقی، میرٹھ کے رہنے والے، یو پی میں ایک علاقہ ہے میرٹھ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم تھے مولانا عبدالعلی صدیقی، بہت بڑے عالم، اور ان کے ہاتھ پر 50,000 غیر مسلموں نے اسلام کو قبول فرمایا. بول رہے یار سبحان. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں دنیا کا ہر ملک کا دورہ کیا اور وہاں مسلکی اعلیٰ حضرت کا کام کیا. آپ کے دور میں کوئی ملک چھٹا نہیں، امریکہ ہو، فرانس ہو، اٹلی ہو، عراق ہو، بغداد ہو، فلسطین ہو، مصر ہو، انڈیا کا کوئی شہر تو بچا نہیں تھا. 29 یا 33 اسٹیٹ انڈیا میں ہے، پہلے 29 تھے، اب تو الگ ہو نا، آندھرا، تلنگانہ، فلا وہ 33 ہو گئے ہیں انڈیا بھر میں. اسٹیٹ بتا رہا ہوں، انڈیا کے اسٹیٹ بتا رہا ہوں، معلوم ہوتا چلے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس جتنے اسٹیٹ ہو دنیا بھر کا اور پورے انڈیا کا آپ نے دورہ کیا تھا. وہ مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہی کے سامنے کچھ شان، اعلیٰ حضرت کے ہی شان میں کچھ شعر پڑھے تھے. مولانا سبحان اللہ. وہ شعر میں آپ کو صرف نعت کے انداز میں نہیں، بالکل سیدھا انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو اچھا اس شعر پر اعلیٰ حضرت اتنے خوش ہوئے، منقبت تھی ہے اعلیٰ حضرت کی شان میں، اعلیٰ حضرت اتنے خوش ہوئے، مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت نے اپنا جبہ دیا. مولانا سبحان اللہ. اور وہ شعر صرف انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ کر اور اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت پڑی تھی. وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ارے دیکھو بھائی، بات اگر کوئی عام مولوی کرتا، عام شاعر کرتا تو بات سمجھ میں آتی. مجھے ہوئے عالم میں بتاؤں گا. میں اعلیٰ حضرت کے سلسلے والوں نے صرف اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا، چاہے وہ جہلم کے رہنے والے غلام دستگیر قصوری ہو، چاہے وہ مولانا کبیر الدین دبیر ہو، چاہے وہ مولوی حسن ہو، چاہے وہ کرامت علی دہلوی ہو، سب نے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت کو پکارا ہے اور مانا ہے. میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن مولانا عبدالعلی صدیقی فرماتے ہیں، مولانا صاحب یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں آج کے، میں نے حیات اعلیٰ حضرت سے یہ شعر نکالا ہے، اور یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی پڑھا گیا تھا. اب تصور کریں وہ شعر کیسا ہے. اعلیٰ حضرت کے شان میں مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں پڑھا جا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے. بولے نا سبحان اللہ. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں، اور عالم جھوٹ نہیں بولتا،
جھوٹ تو شاعری میں بھی تو جھوٹ ہوتا ہے، حرام تو حرام ہے نا، لیکن یہ جو ایک ایک لفظ ہے ایک عالم کے لکھے ہوئے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے، یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء تھر تھر کانپتے تھے، کیوں؟ کیونکہ کئی غلطی نہ ہو جائے اور مفتی اعظم ہند ہمیں پکڑ نہ لے۔ بڑے بڑے عام مولوی نہیں، مجھے وہ مولوی جن کے ہزاروں شاگرد ہوتے تھے وہ مفتی اعظم ہند کے سامنے ٹھہر کر تقریر کرنے کے لیے ڈرتے تھے۔ لہٰذا اب یہ مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے سامنے ٹھہر کر اعلیٰ حضرت کی شان میں شعر پڑھ رہے ہیں، تو شعر میں کی سچائی کتنی ہوگی؟ ارے بولو نا محبت سے، ایک ایک لفظ کو آپ سمجھے کتنی سچائی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری شان میں اے احمد رضا، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، اس کے سوا تم ہو، خاصم جامع عرفاں اے شاہ احمد رضا تم ہو، ہے خاصم جامع عرفان اے شاہ احمد رضا تم ہو۔ خاصم کہتے ہیں بانٹنے والے کو، خاصم کہتے ہیں بانٹنے والے کو۔ مولانا عبدالعلی صدیقی فرماتے ہیں رب کی معرفت کا جام جو ہے وہ آپ سے ملتا ہے۔ ارے مولانا سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو صرف مفتی، عالم، محدث، فقیہ نہ سمجھو، وہ ولی کامل بھی ہے اور ولی گڑھ بھی ہے۔ روحانیت میں ان کا مقام و مرتبہ میں کیا بتاؤں۔ یہاں ایک شعر پر دیکھیں کہ مولانا عبدالعلی صدیقی کہتے ہیں خاصم جان عرفاں اے شاہ احمد رضا تم ہو، ہے بولو ہم طریقت والے ہیں، اعلیٰ حضرت شریعت والے تھے، لہٰذا ہم طریقت کی بات ان کو کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا بے مولوی یہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سب میں اونچا کمال عطا فرمایا تھا، جو آپ کے پاس آتا وہ شریعت والا بھی ہوتا، طریقت والا بھی بن جاتا، حقیقت اور معرفت والا بھی بن جاتا تھا۔ کیونکہ احمد رضا وہ ہے جن کو غوث اعظم نے اپنے در کا چوکیدار بنایا ہے، احمد رضا وہ ہے جن کو غریب نواز نے اپنے در کا چوکیدار بنایا ہے، ارے احمد رضا وہ ہے جن کو اپنے در کا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے چوکیدار بنایا ہے۔ غور کرے، وہاں سے شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے، حقیقت بھی ملتی ہے، معرفت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے تو کہا جائے خاصم جامع عرفاں اے شاہ احمد رضا تم ہو، بولو یار سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہاں آ کر سنو ذرا، ابو مولانا عبدالعلی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں آ کر ملے۔ اب دیکھیں جو میں جملہ کہہ رہا تھا وہی جملہ آ رہا، واللہ میں نے یہ شعر کو دیکھا نہیں تھا لیکن میرا جو میں نے پڑھا اب شعر بھی آ رہا، دیکھیں یہاں آ کر ملے نہر شریعت اور طریقت کی، بولو نا سبحان اللہ، یہاں آ کر ملے نہر شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع بحرین اے رہنما تم ہو۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، ارے شریعت اور طریقت کا سمندر اگر جس سے ملتا ہے وہ احمد رضا خان کا دربار ہے اور ان کا آستانہ ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے نا کہ ہم طریقت والے ہیں، کلمے میں کفر کتنے ہیں، شرک کتنے ہیں، میں نے سکھایا بچوں کو 4 شرک 2 کفر کیا ہے بتایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں دیکھو یہ بتانا بزرگان دین یوں سمجھیے آپ جو سلسلے واقعی سلسلے والے ہیں وہ دانا نہیں دیتے کسی دوسرے کو۔ ہر پیر کا ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اپنے مرید کی رہبری کرنے کا، ہر پیر کا ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، یہ بولو ہم مانیں گے، آپ بھی مانو ہم بھی مانیں گے۔ اب بلکہ یوں سمجھیے ٹرین نکلی کلیئر سے پہنچے گی مدینے، ٹرین نکلی دہلی سے پہنچے گی مدینے ہی، ٹرین نکلی اجمیر سے پہنچے گی مدینے ہی، ٹرین نکلی حیدرآباد سے پہنچے گی، ٹرین نکلی بریلی سے پہنچے گی، سب کا جنکشن نہیں کہے، یہ ہم مانیں گے نہیں۔ بریلی والے سے رد وابیہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، وہ طریقت کے معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا تم جانا کہاں ہے احمد رضا کو، نہیں تم سمجھے کہاں ہے احمد رضا کو،
ایک خادم نے لا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا حضور یہ تحفہ لے لیجیے. وہ تحفہ تھا، آپ نے لیا، لے لے کے اچھا مولانا، ان کا نام مولانا عبدالسلام تھا. اس دور میں 1000 روپے آپ نے تحفہ لا کر دیے. آپ نے لیا، لے کے رکھا اور اپنے خادم کو کہا ہدایت اللہ جاؤ میرا جو وظیفے والا باکس لے کر. وہ خادم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو وظیفے والا باکس تھا، باکس بامشکل 1 فٹ کا تھا. کتنے فٹ کا؟ سمجھ رہے ہیں 1 فٹ کس کو بولتا ہے نا؟ 1 فٹ کا تھا. اس میں صرف اعلیٰ حضرت اپنے وظیفے کی کتاب رکھتے تھے جو آپ اکثر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور کہیں بھی اس کو ہمیشہ وہ باکس کو اپنا ساتھ رکھتے تھے. وہ باکس اعلیٰ حضرت نے اس باکس کو تھوڑا کھولا اور دیکھ ادھر تھوڑا کھولا، بولے مولانا یہ جو نکالا سونے کے بالیاں نکل. مولانا سبحان اللہ، سونے کے بالیاں لے کے کہا مولانا یہ اپنے بچوں کو لے جائے. پھر ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے لے کے مولانا یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. پھر ہاتھ ڈالا، وہاں سے ایک جوڑا نکلا، فرمایا مولانا یہ اپنے بچے کے لیے لے جائیے. وہ خادم کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دیکھا 1 فٹ کا باکس ہے، پیسہ بھی اس میں سے لے کر رکھا ہے، جوڑا بھی اس میں سے لے کر رکھا ہے، اور پیسہ بھی لے کر رکھا ہے، سونے کے بالیاں لے کر رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہی تو مولانا عبدالعلی صدیقی کہتے ہیں یہاں آ کر ملتے ہیں شریعت اور طریقت کی تحریر. یہاں آ کر ملتے ہیں، یہاں آ کر ملتے ہیں لہریں شریعت اور طریقت کی. سمجھے مولانا سبحان اللہ، یہاں آ کر ملتے ہیں نہر طریقت اور شریعت کی. یہ نہ کہو بریلی والوں کے تانا نہ دو یہ تم شریعت والے ہیں، تم صرف فتویٰ دینا جانتے ہو. ہمارے احمد رضا کے سلسلے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. مولانا سبحان اللہ، جن کے بیٹے مفتی اعظم ہند کو غوث اعظم خواب میں آئے ایک مرید کے، کہا میرا مرید بننا چاہتا ہے تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کا مرید بن جا. سارے ولیوں کو خیرات ملتی ہے غوث اعظم سے. مولانا سبحان اللہ، امام الاولیاء غوث اعظم، سردار اولیاء غوث اعظم. وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اس دور میں اگر میرا نائب کوئی ہے تو احمد رضا خان کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان ہے. ہمیں کہتے ہو تو بریلی والے صرف شریعت فتویٰ دینا جانتے ہیں. ایک مجذوب کے پاس گئے اعلیٰ حضرت، مجذوب جانتے ہیں حلت الاولیاء میں مولانا عبد النعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسفیان کے رہنے والے، ایران کا شہر اسفیان کے رہنے والے، آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی حلت الاولیاء. اس کتاب میں آپ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو دیکھو گے تو تم اپنے قریب آنے نہیں دو گے. ان کا لباس گندا ہوگا، ان کے بال گندے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے ایسے محبوب ہوں گے جو زبان سے نکالے اللہ ویسا کر دے گا. وہ مجذوب، ہر دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں، مجذوب کی بھی پہچان ہوتی ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے. لیکن آسان بتا دو، مجذوب ہر دیوانے کو ولی نہ سمجھے، لیکن مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے وہ کئی سال مہینوں نہیں نہاتا پھر بھی جسم سے بو نہیں آتا. ارے مولانا سبحان اللہ، پھر بھی جسم سے بدبو. ہاں یہ یاد رکھے، درود پڑھے تو پلٹ کر دیکھتا مانے کہ یہ آسان اور آسان ہے. تو ایک مجذوب کے بعد اعلیٰ حضرت چلے گئے. انہوں نے کہا آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے، کھولا احمد رضا خان بیٹھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دیکھتی کہا احمد رضا، مجذوب کہہ رہے احمد رضا کفر کا فتویٰ دینے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ وہابیوں کو کفر کا فتویٰ دینے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی سنے نا شعر، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کا. یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا، یہ کہنا تھا آپ نے اسی وقت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے دل ہی دل میں، یہ تو مجذوب ہے، ان کو کیا کہو، یہ تو مجذوب ہے. دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. ان کو کیا کہوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے لگاؤ لگایا مدینے کی طرف.
اور دل ہی دل میں کہا یا رسول اللہ، آقا آپ جانتے ہیں میں قلم اٹھاتا ہوں تو کس لیے اٹھاتا ہوں، یہ آپ کے امتی ہے، مجذوب ہے، یہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں یہ معرضہ حضور کی بارگاہ میں رکھا، اچانک وہ مجذوب صاحب بولے آپ کھول کر، احمد رضا آج کے بعد اگر میرے نبی کی شان میں کہیں گستاخی کرے گا تو سب سے پہلے فتویٰ تو دیا کرنا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے مولانا عبدالعلی صدیقی آگے فرماتے ہیں حرم والوں نے مانا تم کو، یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، لکھا ہے آگے۔ اعلیٰ حضرت نے اندر سے جبہ بھاری جبہ لا کر مولانا عبدالعلی صدیقی کو کہا لے تبرکات کو، یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے مولانا عبدالعلی صدیقی کہتے ہیں حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ ہے۔ ارے بولو یار سبحان اللہ، ہندوستان والا نہیں، عرب والوں نے مانا یہ ہمارے قبلہ اور کعبہ ہے۔ اور کسی کا منہ چڑھا تھا پیر کو حضرت قبلہ کا، ارے بھائی منہ ٹیڑھا نہ کرو، یہ طریقت کی اصطلاح ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ملفوظات میں اعلیٰ حضرت کے لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا ایک شخص کو پھانسی دیا جاتا تھا، قبلے کی طرف اس کا منہ کیا، وہ اپنا چہرہ پلٹا کر پیر کی طرف کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جلاد نے کہا یار مرتے وقت لوگ قبلے کی طرف چہرہ کرتے، اس نے کہا میں تیرا کام کر، میں اپنے قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ میرا پیر خدا نہیں ہے، خدا کے بتانے سے ملتا، خدا نہیں ہے تو اللہ کے محبوب، لیکن فنا کی شیخ کے مقام پر آؤ تو بات سمجھ میں آئے گی ہے، جسے پیر ملتا ہے اسے رب ملتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ غور کرنے کی بات ہے، قبلہ کہو، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک مرید کو اس وقت تک فیض نہیں ملتا پیر سے، جب تک اس کا عقیدہ یہ نہ ہو جائے کہ میرے لیے میرا پیر سارے پیروں سے افضل ہے، میرے لیے میرا ہی پیر سب پیروں سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہر مرید کو رہنا چاہیے جب فیض کے دروازے کھولیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ سینہ ہے نا، یہ دروازہ ہے، یہاں پر یہاں سے ہی دروازہ کھلتا ہے اور یہاں سے ہی فیض ملتا ہے۔ کبھی آپ بیٹھو اولیاء کے آستانے میں، یہاں سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی، سمجھنا کہ ولی کا فیض مل رہا، اندر جا رہا ہے، دل مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ خیر اعلیٰ حضرت کے سامنے جو شعر پڑھے گئے وہ شعر پڑھتا رہا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کیا کہا عبدالعلی صدیقی نے کہ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، ارے یار بولو، حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ بولو نا سبحان اللہ، وہ قبلہ نما تم ہو۔ آگے فرماتے ہیں یہی مولانا عبدالعلی صدیقی، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی صورت کو، اعلیٰ حضرت سامنے تھے نا، تو کہتے ہیں مولانا عبدالعلی صدیقی عرب میں جا کے ان آنکھوں نے، اعلیٰ حضرت کو اشارہ کرے گا، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی صورت کو۔ سمجھے کس طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ حدیث پاک ذہن میں لاؤ جو مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہو بیداری میں بھی دیکھے گا، اور اعلیٰ حضرت نے حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیداری کے وقت بھی دیکھا ہے۔ تو وہ واقعے کو ذہن میں لاتے ہوئے مولانا عبدالعلی صدیقی کہتے ہیں عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی صورت کو عجم کے واسطے، عجم کہتے ہیں ہم غیر عربی، ہمارے عجم کے واسطے لا ریب قبلہ نما و تم ہو۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، عجم کے واسطے لا ریب و قبلہ نما تم ہو۔ آگے فرماتے ہیں آیا ہے میں اس کیا اگر طریقت پہ جاؤں نا، میرا موضوع اسی پر ہوگا، میں تصوف کے طریقے سے اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تصوف کی نظر سے، طریقت کی نظر سے اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کی کوشش کرو گا۔ غور سننا، آیا ہے شان صدیقی تمہارے شان تقویٰ سے ہے، واہ 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 واہ، بولو یار سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں
آیا ہے شان صدیقی تمہارے شان تقوی سے، کہوں اتقانا کیوں کر جبکہ خیر الاتقیاء تم ہو۔ بولو یار سبحان اللہ۔ یعنی جو ابوبکر کا تقوی اس کا فیض آپ کے پاس بھی ہے، جو فاروق اعظم کا تقوی ہے اس کا فیض آپ کے پاس بھی ہے۔ اتقا کہتے تمام تقوی کے امام کو، تو لہذا مولانا عبدالعزیز صدیقی کہتے ہیں آیا ہے شان صدیقی تمہارے شان تقوی سے۔ بولو نا سبحان، آپ نہیں سمجھا؟ تقوی جانتے نا؟ فون کو اس کے میں بند کرو۔ تقوی جانتے نا؟ تقوی کے بارے میں ہر ایک علماء فرماتے، تقوی کے معنی بتاتے۔ کسی عالم نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ بندہ صرف نیکی کرے، گناہ کو چھوڑ دے، جو کام اللہ سے دور کرتا اور رسول سے دور کر وہ کام کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ کسی عالم نے فرمایا نا تقوی کے بہت سے قسمیں بتائے، لیکن میں قربان جاؤں حضرت شیخ میرے آقا اور مولا حضرت نے سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ نے تو بہت کھل کر تقوی کا معنی سمجھایا۔ کسی نے بابا فرید گنج شکر سے پوچھا حضور تقوی ہے کیا؟ تو بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اور میں آسان کر کے بتاتا ہوں، تقوی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، تقوی کان کا بھی ہوتا ہے، تقوی زبان کا بھی ہوتا ہے، تقوی ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، تقوی پیروں کا بھی ہوتا ہے، تقوی پیٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اور بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ غیر شرعی حرکتوں کو نہ دیکھا جائے، کانوں کا تقوی یہ ہے غیر شرعی باتوں کو نہ سنا جائے، زبان کا تقوی یہ ہے جھوٹ نہ بولا جائے، ہاتھ کا تقوی یہ ہے حرام چیز کو چھوا نہ جائے، پیر کا تقوی یہ ہے حرام اور ناجائز کام جہاں ہوتے ہو اس جگہ نہ جایا جائے، پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ پیٹ میں حرام لقمہ نہ جایا جائے۔ لہٰذا جس کو کہتے ہیں متقی، لیکن جو متقیوں کا سردار ہو اس کو کہتے ہیں اتقا۔ ارے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی سورہ انفال کی 9ویں پارے کی، جس میں اللہ فرماتا ان اولیاء الا المتقون۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ولی تو متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی تو متقی ہوتے ہیں۔ تو لہذا مولانا عبدالعلی صدیقی اعلیٰ حضرت کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا ہے شان صدیقی، آیا ہے شان صدیقی۔ فیض آ رہا ہے بریلی سے، آ رہا ہے فیض، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آیا ہے شان صدیقی تمہارے شان تقوی سے۔ کیا کیوں کہا جانتے آپ؟ اعلیٰ حضرت کو ایک بچہ آیا محلے کا، آ کے بولا مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر، کل صبح آپ 11 بجے آ جائیے۔ بڑے پیارے اخلاق تھے میرے اعلیٰ حضرت، بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، کیونکہ اخلاق ہی تصوف ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور تصوف ہے کیا؟ فرمایا حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ لہذا اعلیٰ حضرت صبح 11 بجے خادموں سے کہا گاڑی نکالو، اس کا گھر دیکھ کے آئے تھے نا کل؟ بولے ہاں۔ حضور جانا ہے؟ بولے ہاں جانا ہے۔ اللہ جو تقویٰ کرتے نا اللہ کے لیے، پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کیسے کرتا ہے اس واقعے سے معلوم ہے، جانا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت گئے، وہ بچہ جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے پرانے میلے پھٹے تھے وہ باہر کھڑا حضرت کا انتظار کر رہا تھا۔ بالکل اعلیٰ حضرت گئے، جھوپڑی سا گھر تھا، کوئی عالیشان محل نہیں، بنگلہ نہیں تھا، بہت غریب لوگ تھے، ان کی جھوپڑی بھی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اعلیٰ حضرت گئے، جا کر فرما کہ بچے دو نے دعوت دیا، ہم آئے۔ اندر سے پردے سے خاتون نے کہا پلیٹ بھیجایا اور روٹی بھیجائی، تھوڑا سا بھنڈی تلا کر وہ بھیجایا گیا، یہ غذا سامنے آئی۔ لیکن خادم نے ہلو کان سے کہا حضور یہ جو گھر ہے نا، جس کا گھر ہے، یہ بچی کا باپ جو ہے وہ باجا بجاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تم نے پہلے کیوں کہا، کھانے کے بعد کہنا تھا۔ لیکن اندر سے وہ خاتون، پردے دار خاتون کو آواز آئی، انہوں نے اندر سے آواز دے کر کہا مولانا کھائیے، کہ میرے شوہر نے کئی برسوں پہلے اس کام سے توبہ کر لیا تھا، اب یہ جو کھانا آپ کے سامنے آیا ہے یہ میرا بچہ مزدوری کرتا ہے، اس کی محنت کے پیسے کا کھانا آپ کے سامنے آیا ہے۔ جب اللہ کے لیے کوئی بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ بھی ایسا کرم فرماتا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ لہذا اب سمجھو آیا ہے شان صدیقی شان تقوی سے، آیا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے، کہوں اتقانا کیوں کر
جبکہ خیر الاتقیاء تم ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں جلال و حیبت فاروق اعظم آپ سے ظاہر۔ فاروق اعظم کی بھی صفت آ گئی ہے۔ حضرت مولانا، حضرت میرے آقا اور مولا حضرت سیدنا نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ملفوظات خیر المجالس میں فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تمام ناموں کی صفت کا مظہر ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے تمام، جو اللہ کریم ہے تو کریم والی صفت بھی اس میں ہو، اللہ رحیم ہے رحیم والی صفت بھی اس کے اندر ہو، اللہ غفار ہے غفار والی صفت بھی اس کے اندر ہو، اللہ ستار ہے ستار والی صفت بھی اس کے اندر ہو، اللہ جبار ہے جبار والی صفت بھی اس کے اندر ہو۔ لہٰذا وہ اللہ کے تمام صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خامنے سامنے یہ نعت پڑھی منقبت پڑھی جا رہی ہے، مولانا عبدالعلی صدیقی فرماتے ہیں ارے آپ کی تقوی سے تو شان صدیقی جھلکتی ہے اور آپ کے جلال سے شان فاروق اعظم جھلکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت جہاں اللہ کی صفت کے مظہر ہے وہ صحابہ کے بھی مظہر ہے۔ فرمایا جلال و حیبت فاروق اعظم آپ سے ظاہر ہے۔ ابھی میں نے بیان شروع نہیں کیا ہے، میں صرف اعلیٰ حضرت کے سامنے جو شاعری ہے اس کے تھوڑا تھوڑا تصوف کے طریقے سے اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلال و حیبت فاروق اعظم آپ سے ظاہر، عدو اللہ پر ایک حربہ تیغ خدا تم ہو۔ عدو کہتے دشمن، یعنی اللہ کے دشمنوں پر ایک زبردست ہتھیار تم ہو۔ بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، ارے غیظ میں جل جائے بددینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایسا دیکھ رہا کچھ پیچھے والے ادھر والے سو رہے بھائی، نیند آ رہی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ فیض رضا فیض رضا وہابیوں پر اب نہ سمجھنا رضوی سلسلے میں آ کر یہ شریعت ملتی سب ملتا، روحانیت بھی ملتی۔ اعلیٰ حضرت کو شریعت کا عالم نہیں ولی گڑھ مانو۔ ولی گڑھ کہتے کہ اس کو جانتے آپ، جہاں سے ولایت ملتی ہے، جس در سے ولایت ملتی ہے اس کو ولی گڑھ کہا جاتا ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ، جہاں جس کی ذات سے شان صدیقی بھی جھلک رہی ہے، شان فاروق اعظم بھی جھلک رہا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اعلیٰ حضرت خاموش ہوتے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے شعر پڑھا جا رہا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آگے فرماتے اشداء علی الکفار کے ہو سر بسر مظہر ہے۔ کیا شعر ہے یار، قرآن کی آیت ہے نا کہ محبوب تیرے ساتھ والے مومنوں پر نرم کافروں پر سخت ہے نا۔ اسی آیت کے تحت مولانا عبدالعلی صدیقی کہتے ہیں اشداء علی الکفار کے ہو سر بر مظہر، یعنی اشداء علی الکفار کے ہو سر بسر مظہر، مخالف جس سے تھرائے وہ شیر و وغا تم ہو۔ ارے یار بولو محبت سے سبحان اللہ، بولو محبت سے۔ پھر رہا ہوں میں بار بار، یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کی شان میں اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا گیا، مولانا عبدالعلی صدیقی نے پڑھا تھا، حیات اعلیٰ حضرت میں پڑھا آپ کے سامنے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 117 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، پڑھ کر دیکھیں اعلیٰ حضرت کے سامنے انہوں نے جو شعر پڑھا ہے کہ ابو بکر کے شان صداقت آپ سے جھلکتی ہے، فاروق اعظم کی شان جلالت آپ سے جھلکتی ہے، مولا علی حیدر قرار کی شان قوت بھی آپ سے جھلکتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا ولی کو اور کیا چاہیے، ولی کے اندر اور خوبی کون سی ہونا چاہیے؟ کس حساب سے تم صرف مفتی کہتے ہو، کس حساب سے تم خود شریعت کے عالم کہتے ہو، جس کی ذات سے شان صدیقی جھلک رہی ہے، شان فاروق اعظم جھلک رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیں، میں بات اشعار ختم کرتے ہوئے آگے فرماتا ہوں، فرماتے ہیں مولانا عبدالعلی صدیقی تم ہی پھیلا رہے ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو
علم حق اکناف عالم میں ہے. بولو نا سبحان اللہ. دیکھیں نا جب خلیل احمد امبیڈوی نے یہ کتاب لکھی، خلیل احمد امبیڈوی اس کے استاد رشید احمد گنگوئی نے، جس میں اس نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. اسماعیل دہلوی کی سب سے پہلے تو کتاب جو ہے نا تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے رشید احمد گنگوئی نے اس کی تھوڑی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب یہ بات پھیلی تو خلیل احمد امبیڈوی پاکستان کا ایک علاقہ قصور، ذرا سننا غور سے، قصور علاقہ ہے قصور، وہاں پر خلیل احمد امبیڈوی کے خاص دوست تھے مجاہد اہل سنت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ایک کتاب القول الجمیل پر عرب کے علماء نے اس پر حاشیہ لکھا. بولو یار سبحان اللہ. جن کا علم ایسا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکہ اور مدینہ کے علماء جن کی تعریف کرتے تھے، وہ غلام دستگیر قصوری کے خلیل احمد امبیڈوی خاص دوست تھے، بچپن یارانہ دوستہ تھا. لیکن جب وہ قصور آئے، غلام دستگیر ان کے استاد کی کتاب سامنے رکھی کہ سلام دعا تو بعد میں، خلیل تو میرا دوست ہے، یار ہے بچپن کا، لیکن تیرے استاد نے کیا لکھ دیا، یہ کیا لکھ دیا؟ کہا جو خلیل احمد امبیڈوی کہتا ہے جو میرا استاد لکھا وہ سچ لکھا، جو میرا استاد لکھا وہ صحیح لکھا. غلام دستگیر مجاہد اہل سنت فرماتے ہیں کہ خلیل اب دوستی ایک بڑھ، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام. یار میں یہ ایسے اشعار پڑھا، میرا دل چاہتا ہے آ کے وجد کرو، لیکن یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے چہرے بتائے کیا اعلیٰ حضرت کا عشق تھا. تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام. غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلیل احمد سے کہا یہ دوستی کے بازو آپ مناظرہ کر لیں. مولانا سبحان اللہ. اس علاقے کے نواب کے سامنے مناظرہ ہوا. غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے مدلل جواب دیے. اس نواب نے کہا اے خلیل احمد آج کے بعد ہمارے شہر میں قدم نہیں رکھنا، نکل یہاں سے نکل. تو یہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مناظرے والی کتاب القول الجمیل، ارے بولو نا سبحان اللہ، جب یہ چھپی اور یہ لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، جب یہ چھپی اور چھپ کر مکہ گئی تو مکے کے بڑے بڑے علماء نے تعریف کی، مکے کے بڑے بڑے علماء نے تعریف کی. یہ ہے غلام دستگیر قصوری. لیکن یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولانا سبحان اللہ. اب یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. غلام دستگیر قصوری کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ آیا، اس رسالے کا نام تھا صبح، اللہ جھوٹ سے پاک ہے. مولانا سبحان اللہ. غلام کون ہے بھائی؟ غلام دستگیر قصوری مجاہد اہل سنت ہے، عالم باعمل ہے، علماء ربانیین میں سے ہے، اور یہ اپنے دور کے اپنے علاقے کے اعلیٰ حضرت ہے. ایسا علم ان کا، ایسا رتبہ ان کا کہ مکے کے علماء ان کی تعریف کرے، مدینے کے علماء ان کی تعریف کرے. لیکن وہ غلام دستگیر قصوری کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی کتاب میرے ہاتھ میں آئی جس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا اللہ جھوٹ سے پاک ہے، تو غلام دستگیر قصوری کہتے ہیں ایسے حوالے ایسی باتیں اس نے لکھی ہوئی تھی میری عقل حیران ہو گئی. اور غلام دستگیر کہتے ہیں یہ حضرت نہیں، یہ واقعی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ. مجھے آج بات بتائیے غلام دستگیر قصوری یہ تو ہندوستان کے نہیں، اب تو قصور کا علاقہ پاکستان میں آ گیا، اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا. وہاں کے رہنے والے نہ وہ سلسلے بریلی سے تعلق رکھتے ہیں نہ رضوی مرید ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن تھے بڑے مجاہد، بہت زبردست چوٹی کے عالم تھے.
ارے جن کی کتاب پر مکہ اور مدینے کے علماء تعریف لکھے وہ غلام دستگیر کہتے ہیں یہ صرف حضرت رہی اعلیٰ حضرت ہے. یہ صرف سلسلے کے مرید اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے. سچائی کی اینک پہن کر میرے احمد رضا خان کو پڑھو, میرے اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو کہیں گے. ادھر دیکھیں جہلم میں مولانا کبیر الدین دبیر آرام فرما رہے ہیں. کون ہے جانتے ہیں مولانا کبیر الدین دبیر؟ ہاں کون ہے جانتے ہیں مولانا کبیر الدین؟ ابھی غلام دستگیر قصوری کی بات آپ نے سنی, اب ذرا مولانا کبیر الدین کی بات سن لیجیے آپ. ان کے ایک شاگرد ہے مولانا حسن. مولانا کبیر الدین دبیر کے ایک شاگرد ہے مولانا حسن ہے. میں یہ شعر پر ہی اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں, نماز کا وقت قریب آ گیا, میرے 8-10-15 منٹ باقی ہے, اس میں میری بات سنیں. مولانا کبیر الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کا نام ہے مولانا حسن. اب 22 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, کیونکہ زبردست عالم تھے, زبردست عالم تھے. جب مرزا غلام احمد قادیانی جب پہنچا یہاں پر جو ہے جہلم میں, اور جا کر تقریر کرنے لگا قادیانی, اور تقریر پر یہ دھینگے مارنے لگا, وہی آتی ہے مجھے معاذ اللہ, میں وہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ 20 سال کے تھے. مولانا حسن کتنے سال کے تھے؟ 20 سال کے تھے. وہ کہتے ہیں وہ باہر مسجد کے باہر ٹھہرے, یہ تقریر کر رہا ہے مرزا اور کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, معاذ اللہ کہ میں نے نہیں ہوں. تو مولانا حسن جو 20 سال کے ہے, بولو نا سبحان اللہ, بولو نا محبت سے. مولانا حسن نے مسجد کے ہی باہر بغیر نقطے والی, حضرت آپ جانتے اچھا شاعر, بغیر نقطے والی شاعری کے 22 شعر لکھے عربی میں. عربی میں دیکھیں, عربی میں وہ الفابیٹس ہے, الف با تا سے آپ نے پڑھا ہوگا نا, جس میں نقطہ نہ ہو, وہ الفاظ سے انہوں نے 22 شعر لکھے حضور کی شان میں. بولو نا سبحان اللہ, بولے نا محبت سے. الف پر نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ نقطہ ہے نا, بغیر لام پر نقطہ نہیں, میم پر, لہذا بغیر نقطے والی شاعری کے چند عربی سے چند الفابیٹ سے لکھا کر انہوں نے 22 شعر لکھے. عمر کتنی تھی ذہن میں رکھنا, عمر کتنی تھی؟ ہاں, لیکن مذہب عالم تھے, مذہب عالم تھے. وہ کہتے ہیں بھائی 22 شعر لکھے. کہا مرزا سے کہو معاذ اللہ نبی ہے بول رہا ہے, یہ شعر پڑھ کر بتاؤ. اب یہ شعر دیکھنے لگا, اس کے پسینے چھوٹے, پسینے چھوٹے. کہا یہ شعر ہے؟ کہا شعر ہے, 22 لکھ کر پڑھ کر بتا. اس کی جھوٹ کا پردہ فاش ہوا, یہ بھاگا جہلم سے. کہا یہاں پر تو 20 سال کا نوجوان مولوی حسن, اب کہیں پر بھی اگر کوئی مولوی جیسا کہ سیف چشتیائی, یہ حضرت سیدنا مہر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی, چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سیف چشتیائی. مہر علی شاہ جانتے کون ہے؟ بہت بڑے عاشق. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو اعلیٰ حضرت کو کس نے اعلیٰ, میں اپنے سلسلے نہیں, وہ ابھی تعلق نہیں رکھتے تھے, لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے. میں ایسے علماء کی باتیں بتا رہا ہوں. مہر علی شاہ جیسے بزرگ جو ایک بار لاہور کے اسٹیشن پہ اٹھے, ہاتھ میں تسبیح تھی, سارے لوگ جمع ہوئے. ایک آفیسر انگریز آیا, آ کر کیوں لوگ جمع ہے؟ کہا بابا ہے. بابا کا چہرہ دیکھا دیوانہ ہوا, ہاتھ میں تسبیح دیکھا, انگریز قریب گیا, کہا مہر علی شاہ کے قریب گیا, کہا بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مہر علی شاہ نے دیکھا کہ انگریز کھڑا ہے, ہاتھ میں پسٹول ہے. مہر علی شاہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا ہتھیار ہے. مہر علی شاہ نے کہا نام یہ میرا ہتھیار ہے. اس کہا بابا یہ ہتھیار آپ کو دیا کس نے؟ مہر علی شاہ نے کہا تجھے کس نے دیا؟ کہا میری برٹش حکومت نے دیا ہے. کہا مجھے یہ غوث اعظم نے دیا. کہا بابا یہ آپ کا ہتھیار کام کیا کرتا ہے؟ مہر علی شاہ نے پوچھا تیرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ کہا دیکھو بابا پرندہ بیٹھا ہے نا, بولے ہاں, گولی مارا, دھڑم سے نیچے گرا, ابھی زندہ تھا ابھی مردہ ہو گیا, یہ میرا ہتھیار کام کرتا ہے. مہر علی شاہ نے اپنی تصویر پرندے پر پھیرائی, پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا, فرمایا یہ میرا ہتھیار کام کرتا ہے. یہ مہر علی شاہ کا تعلق اعلیٰ حضرت سے. میں کیا ہوتا ہوں, لیکن غلام قادیان مرزا قادیانی اتنا ڈر گیا تھا مولوی حسن سے, میں بات رکا نہیں, وہی بتا رہا ہوں. یہ شعر کو سمجھانے کے لیے جو مولانا عبدالعلیم صدیقی کہتے ہیں تمہیں سے پھیلا ہے
علم و حق اکناف عالم میں. یہ شعر کو سمجھانے کے لیے میں بات سمجھا رہا ہوں. مولوی حسن کے اتنا ڈر گیا تھا قادیانی مرزا کہ کہیں پر اس کو سیف چشتیہ مل گئی، جس میں مہر علی شاہ نے رد کیا قادیانی فرقے کا، اور اس میں جب سیف چشتیہ مل گئے نا تو یہ غلام احمد قادیانی کہنے پڑھتے نہیں یہ مہر علی کا نہیں، یہ مولوی حسن کی کتاب ہے. ڈر اتنا گیا تھا مولوی حسن سے، ڈر اتنا گیا تھا کہ نہیں یہ مولوی حسن کی کتاب ہے، مہر علی شاہ کی نہیں ہوتی. وہ مولوی حسن جو شاگرد ہے مولانا کبیر الدین دبیر کے، جن کا شاگرد ایسا ہو تو استاد کیسا ہوگا، جن کے جو شاگرد ہے مولانا کبیر الدین دبیر کے، اور وہ مولانا کبیر الدین دبیر کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا تو میرا وجدان یہ کہنے لگا کہ یہ احمد رضا بریلی کا صرف حضرت نہیں، ہم سب کا اعلیٰ حضرت ہے. بولو محبت سے اور محبت سے، واہ بھائی واہ، بولو محبت سے، سبحان اللہ. مولانا کبیر الدین دبیر کا تعلق اعلیٰ حضرت سے، مہر علی شاہ کا تعلق اعلیٰ حضرت سے، غلام دستگیر قصوری کا تعلق اعلیٰ حضرت سے، ارے امریکہ کے لوگوں کا تعلق اعلیٰ حضرت سے، فرانس کے لوگوں کا تعلق اعلیٰ حضرت سے، عراق ہو، بغداد ہو، فلسطین ہو، مصر ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو جہاں خط آتے تھے سب کا خط ایک جگہ جاتا تھا، وہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا. کیا میرے اعلیٰ حضرت کا علم و مقام، کیا علم کا کیا میں بتاؤں. جو 3.5 سال کی عمر میں عربی میں بات کرنے لگے، جو 4 سال کی عمر میں ایسا سوال کرے استاد سے تصوف کا کہ استاد دنگ ہو جائے، دادا بلا کر رضا علی خان تصوف کا مطلب سمجھائے. وہ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پر ایسی تقریر کرے کہ لوگ دنگ ہو جائے. احمد رضا 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے میلاد پر تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو 8 سال کی عمر میں جو بڑے بڑے علماء وہ کتاب کی شرح نہ کر پائے، احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں کر بتایا ہے. اور جو 14 سال کی عمر میں مفتی بن جائے اور جو 20 سال کی عمر میں پیر کی خدمت میں جائے تو پیر اسی وقت خلافت دے دے. ارے بولو نا سبحان اللہ، اسی وقت خلافت دے دے. 20 سال کی عمر ہے. دوسرے مریدوں نے سید علیہ رسول سے کہا حضور آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے، جب تک آپ مرید بناتے ہیں تو کئی سال مجاہدہ کراتے ہیں، کئی سال مجاہدہ کراتے ہیں. کوئی 10 سال سے مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی 20 سال سے کر رہا ہے، کوئی 2 سال سے کر رہا ہے. لیکن یہ نوجوان بریلی سے آیا آج ہی آیا، ابھی اپنے مرید بھی بنایا، خلافت بھی دے دی، مرید بھی بنایا، خلافت بھی دے دی. سید علیہ رسول جلال میں کہتے ہیں تم لوگ جب مجھ سے مرید بننے آئے تمہارے دل گندے تھے، تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے میں نے مجاہدہ کرا. تمہارے اندر سے اکڑ نکلے، حسد نکلے، تکبر نکلے، انانیت نکلے، تمہارے اندر نرمی ہو، اخلاق والے ہو، نیکی کی محبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. اس لیے پیر جو ہے اپنے مرید سے کام لیتے ہیں، خانقاہ میں کام لیتے ہیں. جیسے مرید جیسا یوں سمجھیے ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو کون سی دوا دینا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کس دوا سے اس مریض کی شفا ہے. تو کوئی اکڑ لے کر آیا تو اکڑ کیسے نکالنا ہے، پیر جانتے کہ جاؤ بابا خانقاہ میں جھاڑو مارو. ارے میں تو اکڑ لے کر آیا تھا، کہا یہ اکڑ کا ہی علاج ہے، خانقاہ میں جھاڑو ماریں گے تو اکڑ باہر نکلے گی، تکبر باہر نکلے گا. تو مرشد جانتے ہیں کہ کیسے گندگی صاف ہوتی ہے. تو لہذا سیدی اعلی رسول فرماتے ہیں تمہارے دل گندے تھے اس لیے 10 سال لگ گئے، کسی کو 5 سال لگے صاف کرنے کے لیے، کسی کی مزاج صاف کرنے کے لیے کسی کو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال ہو گئے. لیکن سنا یہ بریلی سے جو احمد رضا آیا ہے نا، کیا کہتے ہو، بولو نا سبحان اللہ. وہ سیدی اعلی رسول جہاں ماہر حرام میں ایک گنبد کے نیچے 7 خطب آرام کر رہے ہو. وہ گھرانہ ایسا نہیں صرف ابدال گزرے ہو، صرف ولایت کے، ولایت اور ولایت میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ پر زبر لگا دو تو ولایت، وہ پہ زیر لگا دے تو ولایت، جس پر یہ فرق ہوتا ہے. جاؤ لطائف اشرفیہ پڑھ کر دیکھو، حضرت مخدوم سمنانی نے کیا پیاری بحث اس پر کی ہے، زبر اور زیر میں فرق کیا ہوتا ہے. لہذا یہاں زبر والے نہیں تھے، سب کے سب ماہر احرام زیر والے تھے، جن کا تعلق رب سے بھی تھا اور مخلوق سے بھی تھا، رب سے بھی تھا اور مخلوق سے بھی تھا. اور ایسے عہدے پر تھے، اقطاب کے عہدے،
اولیاء میں سب سے بڑا اونچا رتبہ اقطاب کا، قطب کا ہوتا ہے. ہاں غوث قطب ہی کا دوسرا نام ہے. لہذا وہ اقطاب کا اس مقام پر پہنچنے والے 20 سال کی عمر میں دیکھ رہے ہیں کہ احمد رضا کی ولایت کا مقام کیا ہے. اے بولو نا سبحان اللہ. اب بھی کہوں گے میرے اعلیٰ حضرت کو یہ شریعت والے تھے، یہ صرف طریقت والے تھے. 20 سال کی عمر میں بریلی کے میں جب اعلیٰ حضرت بریلی سے ماہر عراق گئے، سیدی آل رسول کہتے ہیں سنا تم تو دل ناپاک لے کر آتے تو میں پاک کرنے ٹائم لگتا تھا، یہ بریلی کا احمد رضا دل صاف لے کر آیا. یہی تو تصوف ہے یار، یہی تو تصوف ہے. دل آئینہ صاف ہو تو آئینہ اگر سورج کے سامنے رکھ دو تو سورج کی تجلی آئینے پر پڑتی ہے، سورج کی تجلی آئینے پر پڑتی ہے. جیسا آئینے پر تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے ایسا آئینے کو بھی دیکھ نہیں سکتے. اگر اسی سورج کے سامنے پتھر رکھ دو تو کوئی روشنی نہیں، آئینہ رکھ دو تو لہذا وہ روشنی آتی ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے اور رب کے انوار و تجلیات اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سب کو ملا کرتے ہیں. اس لیے جب اعلیٰ حضرت اپنے والد صاحب کے ساتھ بریلی شریف سے حج کے لیے گئے، عرب حرم کے امام شافعی کے مسلک کے امام نے کبھی اعلیٰ حضرت سے ملا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، پہچانتے بھی نہیں تھے، کون جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے کو چہرہ دیکھ کر ان کو قریب بلایا اور پیشانی کو پکڑ کر کہا لوگوں اس کی پیشانی پر میں ولایت کا نور دیکھ رہا ہوں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اس کی پیشانی پر میں ولایت کا نور دیکھ رہا ہوں. کیا کہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. تو لہٰذا سیدی آل رسول کہتے ہیں دل صاف لے کر آیا، چراغ اور حباب لگا کر آیا، آگ لگانا تھا میں نے لگا دی. بولو نا یار سبحان اللہ. آگ لگانا تھا میں نے لگا دی. اب میں جب فکر ختم ہو گئی، مریدوں نے کہا حضور کی فکر؟ فرمایا میں اکثر سوچا کرتا تھا قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے آل رسول ہمارے لیے کیا لائے ہیں تو سوچتا تھا کیا پیش کروں. اب فکر ختم ہو گئی، اللہ پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. تاریخ میں غریب نواز ملتے ہیں جن پر خواجہ عثمان ہرونی ناز کرتے کہتے ہیں کہ مجھے غریب نواز پر ناز ہے، مجھے اس مرید پر ناز ہے. اور ایک طرف والا حضرت ملتے ہیں جن کے پیر کہتے ہیں کہ مجھے احمد رضا پر ناز ہے، مجھے احمد رضا پر ناز ہے. اب دیکھیں مولانا کرامت علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے. انہوں نے خط بھیجا بریلی کو، فرما حضور ہمارے یہاں درود تاج پڑھنے کو شرک لکھ دیا گیا ہے، آپ بتائیں اس کا جواب کیا. کیونکہ درود تاج میں حضور کو دافیل بلا کہا گیا ہے، حضور بلاؤں کو دور کرتے، مشکلوں کو دور کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ رشید یہ اشرف علی تھانوی کا پیر بھائی ہے، رشید احمد گنگوئی کا پیر بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا. یہ دیکھا کہ سوال کیا کر رہا. بولو نا سبحان اللہ. میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی دشمنی ذاتی نہیں تھی کسی سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت. یہ اعلیٰ حضرت کی مزاج اور فکر ہے. یہی فکر کو لے کر چلو، اسی سے طریقت ہے، اسی سے معرفت ہے، اسی سے شریعت ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا حضور لوگ شریعت کا کہتے ہیں ہم طریقت والے اور آپ شریعت والے، اعلیٰ حضرت فرماتے اس کو کہو شریعت غذا ہے، طریقت اس کی طاقت ہے. بغیر غذا کی طاقت ملتی ہے؟ کہا نہیں. شریعت کو چھوڑو گے تو طریقت کہاں ملے گی. شریعت غذا ہے، طریقت اس کی غذا ہے. اور اعلیٰ اور آثار کر کر فرماتے سنو شریعت آنکھ ہے، روشنی طریقت ہے. شریعت آنکھ ہے، روشنی طریقت ہے. جب آنکھ ہی نہ ہو تو روشنی کیا کام، جب شریعت ہی نہ ہو تو طریقت کہاں کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب خط لکھا گیا تو آپ نے اسی وقت قلم اٹھایا اور اس وقت کتاب لکھی الامن والعلا فی اختیارات مصطفیٰ، جس میں آپ نے قرآن کی 60 آیتیں اور 300 حدیثوں سے بتایا کہ سرکار دافع البلا اور مختار کائنات ہے. یہ ہر سنی اور رضوی کے گھر میں ہونا چاہیے کتاب. الامن والعلا 300 حدیثیں، قرآن کی 60 آیتوں سے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. بولو سبحان اللہ. اب دیکھیں اب یہ شعر سمجھے. میں نے کہا یار وقت ختم ہو گیا صرف شاعری سمجھانے میں، یقین جانے صرف شاعری میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور مجھ جیسے نکمے، مجھ جیسے کل علم کو
اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ایسا نوازا ہے تو ہمارے علماء ربانین کا کام مقام و مرتبہ ہوگا. اللہ پاک ان کو بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے. عبدالعلی صدیقی فرماتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. ہے یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا جا رہا ہے شعر. تم ہی پھیلا رہے ہو علم و حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. ہے بول اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. پھر آگے مولانا عبدالعلی صدیقی اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے. ہے بول اللہ سبحان اللہ. بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی. خود مولانا عبدالعلی صدیقی جو پوری دنیا کا دورہ کرے, عالم ایسے کہ 50,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, وہ کہتے ہیں بھکاری ہے تیرے در کے. بولو سبحان اللہ. بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی. عرس اعلیٰ حضرت ہے, بھیک مل رہی ہے. نیت کر لو یہ شہر کہ اعلیٰ حضرت, کیونکہ ولی قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. نیت کر لو اور اس نیت سے دعا کرو کہ اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمارے مشکلوں کو دور فرمائے, عرس اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے, بھکاری کی بھرو جھولی, گدا کا آسرا تم ہو. گدا کا آسرا تم ہو. آخر میں کہتے ہیں علم و قسطان ایک ادنا گدا آستانے کا ہے. اپنے آپ کو عبدالعلی صدیقی خود عالم ہے, کہتے میں آپ کا آستانے کا ادنا گدا ہوں. ادنا گدا ہوں. علیم و خاستہ ایک علیم عبدالعلی صدیقی نا علیم خاستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا, کرم فرمانے والے حال پر شاہ کے تم ہو. کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. یہ شعر جب ختم ہوا اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہا میرا جبہ لاؤ. سبحان اللہ. مرید گیا, کہا حضور کون سا جبہ؟ بولا مخمل والا جبہ لاؤ. بولا وہ کہہ رہا یہ مولانا عبدالعلیم صدیقی لو, یہ تم نے میری شان میں منقط پڑھی, میں جبہ اپنا تمہیں دے رہا, اپنی دستار بھی دے رہا ہو. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کریمہ ہے. آپ نے ساری زندگی عشق رسول پہ پہرا دیا. جب سید سر احمد نے جب یہ جنت کا انکار کیا, دوزخ کا انکار کیا, فرشتوں کا انکار کیا, شیعہ نے ابو بکر کے صدیق کی شان میں, فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کی, اہل حدیث نے جب حضور کی علم غیب پر مذاق اڑایا, یوں سمجھیے جب میرے اور آپ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو رہا تھا, شان پر حملہ ہو رہا تھا, عظمت پہ حملہ ہو رہا تھا, علم پر حملہ ہو رہا تھا, رفعت پہ حملہ ہو رہا تھا, ایسے موقع پر سب کو جواب دینے والا تنہا ان کا نام احمد رضا خان ہے. چاروں طرف ہے دین کے دشمن, بیچ میں میرا تنہا رضا. جچتا ہے یہ شعر, جچتا. چاروں طرف ہے دین کے دشمن, بیچ میں رہے تنہا میرا رضا. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. 25 سفر کو 2:38 کو اعلیٰ حضرت اس دنیا سے تشریف لے کر گئے, اور آج انہیں کی اور سے انشاءاللہ ہم نماز کے لیے کھڑ جائیں گے اذان کے ساتھ فوراً. اور جو ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے حیات اعلیٰ حضرت اشعار پہلی جلد سے جو مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ, میں نے سوچا تھا اور کچھ بولوں, میں نے ایسے ایسے علماء کے واقعات اس میں دیکھے ہیں. آپ پڑھے اعلیٰ حضرت کو, پڑھے, سنے نہیں, پڑھے انشاءاللہ. پھر جیسا کوثر نیازی نے پڑھ کر کہا تھا نا, ہاں جیسا, تو آپ کا خیر جو آپ سلسلے میں آتا ہے وہ مضبوط ہے. آپ خوش نصیب ہو, آپ کو شریعت بھی ملی ہے, طریقت بھی ملی ہے, حقیقت بھی ملی ہے, تو اعلیٰ حضرت سے. بولو نا سبحان اللہ. میں نے وہ کرامت دیکھا ہے نا اٹیچی والی, وظیفے والی, صرف ایک باکس سے نکال کر سب نوازنا. بولو نا سبحان اللہ. ایسے ڈزنوں کرامات اس میں لکھے ہوئے. ایک مرید کہتا ہے حضرت اعلیٰ حضرت کو ٹرین اسٹیشن جانا تھا, گاڑی کا انتظام تھا, مغرب کی نماز کے ساتھ نکلنا تھا. مغرب کی نماز ہو گئی, گاڑی نہیں آئی, میں بغیر بولے بھاگا, رکشے والے کو چونی دیا, رکشہ لے کر آیا تک گاڑی آ گئی. وہ مرید کہتا ہے میں نے رکشے والے کو کہا بھی چونی لو, جاؤ. کہا میں کام تو نہیں کرانا, نہیں جاؤ, میرے پیر کی سواری آ گئی ہے. سواری کی گاڑی ٹھہری تھی, اعلیٰ حضرت آئے, گاڑی پہ بیٹھے. وہ مرید کہتا ہے یہ واقعی کو کہ صرف میں جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتے تھے. دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے اس مرید کو بلایا, فرمایا یہ چونی لو جو تم نے سواری کو دی تھی. اور کیا بتاؤں میں ولایت کس کو کہتے ہیں یار. کہا جو چمنی تم نے جو اس کو دی تھی. اعلیٰ حضرت کے بے شمار کرامات ہے.
میں کیا بتاؤں، بس اللہ تعالیٰ مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ اپنے قائم و دائم رکھے۔ جتنی دیر سے یہاں ماشاءاللہ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمایا، جتنے مرید متقید بیٹھے ہیں بیٹھنے کو قبول فرمایا، جتنے لوگوں نے کلمہ طیبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھا ہے 55 لاکھ مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ اس سے اوپر زیادہ پڑھے، 55 لاکھ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہے، اس سب پڑھنے کا ثواب ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو مولا قبول و مقبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔